جی السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سب بھائی جو ہیں وہ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج بڑی ہی جو ہے وہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، تو دلچسپ کہانی ہے، ساری سنیے گا، دیکھیے گا، آپ کو ضرور اس سے سبق حاصل ہوگا اور آپ زندگی میں اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک لکڑ ہارے پر ہے۔ لکڑ ہارا، یہ وہ لکڑ ہارا نہیں جو آپ چھوٹے چھوٹے سے تو وہ کہانیاں سننے آ رہے ہیں، لیکن یہ اس سے مختلف ہے۔ یہ ویڈیو ایک لکڑ ہارا ایک گاؤں میں رہتا تھا، وہ بڑے غریب تھا، لیکن وہ خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کا جو گھر تھا وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ تو وہ جو ہے ہر روز جنگل میں جاتا، لکڑیاں، یہ میں تیز تیز جو بتا رہا ہوں صرف ویڈیو چھوٹی کرنے کے لیے کہ سب بھائی جو ہیں وہ سن لیں اس ویڈیو کو اور سبق حاصل کر سکیں۔ تو وہ صبح صبح جاتا ہے ڈیلی، ہر روز جنگل میں، وہاں پر وہ لکڑیاں کاٹتا ہے۔ لکڑیاں کاٹنے کے بعد وہ بازار میں جاتا ہے، بازار میں جا کر لکڑیاں بیچیں، فروخت کیں، اور وہاں سے ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہیں وہ خرید کر گھر لے آیا، اور جو تھوڑے بہت پیسے بچے وہ گھر میں محفوظ کر لیے تاکہ بیماری شماری میں جو وہ پیسے کام آ سکیں۔ تو اسی طرح وہ ہر روز جاتا اور لکڑیاں کاٹتا، اور جیسے بتایا میں نے، تو ایک دن وہ گیا بازار میں، جنگل میں گیا، وہاں پر اس کو ایک بابا جی ملے۔ بابا جی کہنے لگے، آؤ بیٹا میرے پاس بیٹھو تو صحیح، میری چھوٹی سی مدد کر لو۔ تو آپ کو پتہ تو ہوگا کہ وہ کون بابا جی تھے۔ تو بابا جی جب بٹھایا تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا یہ جو ناریل پڑے ہیں ان میں سے ایک مجھے توڑ دو، مجھے بھوک لگی ہے، میں تھوڑا سا پانی پی لوں گا اور جو گری ہے وہ کھا لوں گا، جس سے میری بھوک اور پیاس کی شدت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو لکڑہارا بڑے نیک اور اچھا انسان تھا، اس نے فوراً وہ ناریل توڑا اور بابا جی کو پیش کیا، لیں بابا جی پئیں اور خوش ہوں اور اپنی پیاس اور بھوک جو ہے وہ ختم کریں۔ تو اس سے بابا جی وہ بہت متاثر ہوئے لکڑہارے سے۔ تو لکڑہارا جو تھا وہ جانے لگا، لیکن بابا جی نے کہا، بیٹا ادھر آؤ، میری بات سنو، یہ جو باقی 3 کے ناریل بچے ہیں یہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ، تم بھی کھا لینا اور یہ تمہارے کام آ جائیں گے۔ لکڑہارا سیدھا تھا، اس نے وہ 3 ناریل اپنے ساتھ لیے اور جنگل کی طرف روانہ ہونے لگا۔ لیکن بابا جی نے کہا، بیٹا رکو بیٹا، میری یہ بات ایک غور سے سنو۔ جب لکڑہارا رکا، بابا جی نے کہا، یہ 3 ناریل تم جو دیکھ رہے ہو یہ کوئی عام ناریل نہیں ہے، یہ بڑے خاص قسم کے ناریل ہیں جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ لکڑہارا کہتا ہے، جی بابا جی یہ کیسے ناریل ہیں، ان میں کیا خاصیت ہے، دیکھنے میں تو یہ عام ناریل کی طرح ہی نظر آ رہے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں، یہ ناریل جب تم توڑو گے، جو تم دل میں خواہش کرو گے وہ تمہاری پوری ہو جائے گی، جو تم دعا مانگو گے اللہ سے وہ تمہاری پوری ہوگی۔ تو لکڑہارا بڑا خوش ہوتا ہے، وہ لکڑیاں کاٹنے کی بجائے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور گھر جا کر وہ یہ خواہش ناریل توڑنے سے پہلے، پہلا ناریل جو ہے، ناریل توڑنے سے پہلے وہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ مجھے امیر کر دے اور میرا اپنا بزنس ہو، اور بزنس میں کبھی مجھے خسارہ نہ ہو بلکہ وہ فائدے میں ہو۔ لیکن وہ ایک بات کا ضرور خیال رکھتا ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ جو میں بزنس کروں گا ان میں 3 باتوں کا ضرور خیال رکھوں گا۔ کیا وہ 3 باتیں کیا ہیں دوستو؟ وہ 3 باتیں یہ ہے، ایک، جو اس سے پیسہ آئے گا اس کے میں 3 حصے کروں گا، 3 حصے کروں گا میں۔ ایک حصہ میں جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہے وہ خریدوں گا، دوسرا حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں غریبوں میں بانٹ دوں گا، اور تیسرا حصہ میں گھر میں محفوظ کروں گا
تاکہ مجھے اگر ضرورت پڑے پیسوں کی تو وہ مجھے گھر سے حاصل ہو جائیں۔ اور اسی طرح جیسے اس نے کہا تھا، خواہش کی تھی، وہ ناریل توڑنے کے بعد دن بدن امیر ہوتا چلا گیا اور امیر سے امیر تر۔ جب اس کے ساتھ ہی اب یہاں پر ایک اور فرد بھی اس کے ساتھ ایڈ کریں گے۔ وہ کون سا شخص ہے؟ وہ اس کا ہمسایہ ہے جس کا نام اکرم ہے۔ اکرم انتہائی امیر تھا، اس کی فیکٹریاں تھیں، ملیں تھیں اپنی۔ تو وہ جو ہے وہ اکرم، لیکن وہ امیر تھا لیکن لالچی تھا، وہ خود غرض تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ جو لکڑہارا تھا یہ مجھ سے غریب تھا، تو جو اکرم ہوتا ہے وہ اس سے حسد کرتا ہے، جو بات صحیح ہوتی ہے وہ حسد کرتا ہے اس سے۔ وہ سوچتا ہے، وہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ امیر ہوا کیسا، اتنا جو غریب تھا وہ امیر کیسے ہو گیا۔ اس نے ایک دن لکڑہارے کو روکا اور اس سے یہ معلوم کیا کہ اے لکڑہارے، تم اتنے غریب تھے، تم نے کیا ایسا کام کیا جس سے تم ہر روز امیر سے امیر تر ہو رہے۔ لکڑہارا جو تھا وہ ایک سیدھا سادہ اور بھلے مانس انسان تھا، سب کا فائدہ سوچتا تھا۔ اس نے ساری جو پیچھے کہانی میں نے بتائی ہے بابا جی والی، اس کو اس نے بتا دی ناریل والی۔ تو وہ اکرم ایک چلاک اور خود غرض انسان تھا۔ اس نے کہا کہ تم جو ناریل لائے تھے بابا جی سے وہ مجھے دکھاؤ پلیز، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو لکڑہارا مان گیا اس بات کو۔ وہ کہتا ہے کل صبح آ جانا، میں تم کو وہ جو ناریل ہیں وہ دکھا دوں گا۔ تو اکرم ایک چلاک انسان تھا، وہ گیا بازار سے ایک اور ناریل اسی قسم کا لے آیا۔ جب وہ لکڑہارا اس کو دکھاتا ہے تو اس سے وہ بابا جی کا ناریل اپنے پاس رکھ لیتا ہے چھپا کر، اور جو بازار سے ڈپلیکیٹ لے آیا تھا ناریل وہ وہاں پر رکھ دیتا اور جلدی گھر آ جاتا ہے۔ گھر آتے سار وہ ناریل توڑتا ہے۔ اتنے میں اس کی بیوی بولتی ہے، کدھر گئے ہو تم؟ کدھر گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے چپ ہو جاؤ غریب عورت، چپ ہو جا، میں تمہاری آواز نہیں سننا چاہتا۔ تو ادھر سے وہ ناریل توڑ دیتا ہے۔ تو وہ جو کہتا ہے ناریل، وہ اس کی جو خواہش ہوتی ہے، وہ امیر تھا، وہ غریب سے غریب تر ہو گئی، اس کی ملیں فیکٹریاں بند ہو گئی، اس کا گھر جو تھا وہ بھی بڑی مشکل سے چلتا۔ ایک دن وہ لکڑہارا گزرتا ہے تو وہ لکڑہارا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا بھائی، تمہاری اتنی فیکٹری تھی، اتنے ملیں تھیں، اتنی کاریں تھیں، اتنی زمینیں تھیں، وہ کہاں گئی؟ وہ کیا ہر چیز بک گئی، تم غریب ہو گئے، یہ کیا مسئلہ کیا بنا؟ تو اس نے سارے بڑے شرمندہ ہو کر رونے لگا، بھائی میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میں نے تمہارا ناریل اٹھا لیا، میں نے وہ یہ ایسے کیا، تو میرے ساتھ اس طرح کا۔ لکڑہارا پھر کہتا ہے بھائی کہ تم نے غلط کیا، وہ اس طرح نہیں توڑنا تھا، وہ اچھی خواہش کرنی تھی دل میں کہ امیر سے امیر تر ہونا ہے، یا جو بھی خواہش کرنی تھی وہ پوری ہونی تھی، تم نے یہ خواہش کی، تمہاری وہ پوری ہوگی۔ اب تم اس طرح کرو کہ لکڑہارے نے اس کو معاف کر دیا، تم میرے ساتھ آؤ، جو تیسرا ناریل ہے وہ بھی تم لے آؤ، اور وہ توڑ کر خواہش کرنا کہ میں امیر ہو جاؤں۔ تو لکڑہارا اکرم اس کے ساتھ بھاگا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ کوئی بھی برا کام میں نہیں کروں گا۔ جو اکرم ہے وہ جاتا ہے، لکڑہارا اس کو تیسرا بھی دیتا ہے ناریل، وہ توڑتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، تو وہ امیر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھائیوں آپ سبق کی بات، سبق یہ ہے کہ آج جو حالات چل رہے ہیں، اگر ایک بھائی کا کوئی اچھا کام ہو جائے تو اس کا دوسرا کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی اڑوسی جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ اچھا کام کیوں ہوا ہے، اس کا یہ برا ہونا چاہیے تھا، اس کو یہ فائدہ ادھر سے کیوں ملا ہے، اس کا یہاں نقصان ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس ٹویوٹا کرولا 2020 ماڈل ہے، میرے پاس 10 ماڈل ہے، یہ کیوں ہے، اس کے پاس 20 ماڈل کیوں ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ حسد میں آتا ہے۔ جب ہم حسد کرتے ہیں تو ہم اپنا آپ نقصان کرتے ہیں، ہمیں خود خسارہ ہوتا ہے، ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کسی بھائی کا فائدہ ہو تو اس کا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کا فائدہ ہو رہا ہو اور ہم اس کا نقصان کریں۔
ایسے نہیں کرنا۔ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ آپ کے کام سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ آپ کو تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن وہاں پر آپ کے رشتہ داروں کو بھی ہو، آپ کے ہمسایوں کو بھی ہو۔ ایسی ترقی کی کوئی ضرورت نہیں جس کے ساتھ صرف آپ کو فائدہ ہو، بلکہ آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ بھوکے ہوں اور آپ مٹن کھا رہے ہیں۔ صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے۔ تو اس کے ساتھ میں بات جو ہے وہ ختم کروں گا، آئندہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔